عمران خان صاحب نے کہا کہ ہزارہ ارب اب تک جو غریب ملکوں کا ہے وہ ان بڑے ملکوں میں جو ہے وہ شفٹ ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ رپورٹ ایسی رپورٹ تھی کہ وہ شاکنگ تھی۔ امین الدین خان صاحب نے پھر عمران خان صاحب کو روک دیا۔ آج ان کا پورا کام یہ تھا کہ بس خان صاحب کو روکنے، ان کو بات نہیں کرنے دینی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ سر ایلیٹ جو ہے وہ پیسہ چوری کرتی جا رہی ہے اور منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ باہر بھیجا جا رہا ہے، جس سے غریب تر ہو رہا ہے، پاکستان کے غریب لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے۔ میں سفر کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نیب ترمیم بحال ہو جائیں تو میرا ملک دیوالیہ ہو جائے گا، مجھے اپنی ذات کا نہیں اپنے ملک کا احساس ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس میں نیوٹرل لوگ ہونے چاہیے، میرٹ پہ ان کو کام کرنا چاہیے نیب کو، اور انتقام جو ہے وہ نیب کو نہیں لینا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو وائٹ کلر کرائم ہے اس کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسپیشل ادارہ ہونا چاہیے جو کہ تحقیقات کرے اور وائٹ کلر کرائم کو پکڑے۔ منتخیل صاحب نے کہا کہ خان صاحب یہ کام کس کا ہے، کیا یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے؟ عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب آئین کے تحت ہمارا محدود کردار ہے، اور پھر عطر من اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کو یاد کرایا کہ آپ کے دور میں ایک کرائسس کھڑا ہو گیا تھا، اور وہ کرائسس تھا الیکشن کمیشن کے ممبران اور چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی اور تقرری کا۔ وہ معاملہ اسلام آباد کورٹ میں آیا، میں نے وہ کیس سنا، لیکن میں نے وہ معاملہ آپ کے پاس بھیجا تھا کہ آپ کا اختیار ہے، آئین اور قانون کے مطابق آپ کو ہی کردار ادا کرنا چاہیے۔ عدالت نے اس میں انٹرفیئر نہیں کیا تھا، تو عدالتوں کو اس طرح کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ 76 سال سے عدالتوں کا جو کردار رہا ہے وہ کوئی جو اس طرح کے معاملات میں درست نہیں ہے، اور اس سے جمہوریت نے سفر کیا ہے اور پارلیمنٹ بھی انڈرمائن ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ سر خواجہ حارث نے آپ کے سامنے ڈیبیٹ کی ہے، میں تو جو ہے وہ میں نے تو یہ چیزیں اپنے ملک کے لیے کی تھیں۔ اچھا ہے اگر یہ ترمیم بحال ہو جاتی ہیں تو مجھے اچھا ہے، مجھے آسانی ہوگی، لیکن میں اپنی ذات کا نہیں سوچ رہا، میں تو اپنے ملک کا سوچ رہا ہوں۔ ملک اس وقت بینکرپٹ ہو چکا ہے، نہ ہمارے پاس ڈالر ہے نہ ہمارے پاس روپے ہیں۔ دبئی لیکس آپ کے سامنے ہیں کہ اربوں ڈالر کے اثاثے اور جائیدادیں پاکستان سے باہر خریدی گئی ہیں، اور عمران خان صاحب کا اشارہ یہی تھا، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اس میں محسن نقوی کا بھی ہے اور زرداری کا بھی ہے، شریفوں کا بھی، مطلب ان ساروں کی پراپرٹیز ہیں دبئی میں۔ ایک ایسا وقت جب ہم پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹ کرو، ہمیں پیسہ دو، ہم مشکل میں ہیں، ہمارے جو حکومت میں شامل لوگ ہیں وہ ابھی بھی بیرون ملک اثاثے اور جائیدادیں بنا رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کون سا بیوقوف ملک ہے، کون سا جاہل آدمی ہے جو بیرون ملک سے پاکستان میں انویسٹ کرے گا، جہاں پہ پاکستان کے اوپر پاکستان کے اپنے حکمرانوں کو یقین نہیں ہے اور وہ بیرون ملک جو ہے وہ پیسہ سارا شفٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ دنیا بھر سے اوورسیز پاکستانی جو لیبر ہے اور اوورسیز پاکستانی دیگر جو ہیں وہ محنت سے کرتے ہیں، خون پسینے سے پیسہ کماتے ہیں، اور وہ اپنے ملک یعنی پاکستان کو بھیجتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہاں کی جو ایلیٹ ہے اشرافیہ وہ یہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے۔ منتخیل صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے اور بھی کچھ باتیں کی، ملک کی حالات بتائے کہ اس وقت کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک معاشی طور پہ بہت کرائسس میں ہے، ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں، مانگے تانگے کے پیسے ہیں، پورا وہ جو عمران خان صاحب نے صورتحال ملک کی جو ایکچوئل صورتحال بتائی، جو ٹی وی چینلوں پہ چلتی ہے اشتہاروں میں اور جو پروگراموں میں آج کل بتائی جا رہی ہے وہ نہیں، وہ تو ظاہر ہے ٹی وی چینلز اپنے مفاد کے لیے وہ بتاتے ہیں۔ تو منتخیل صاحب نے کہا خان صاحب آپ نے تو بہت خوفناک تصویر پیش کی ہے، اور آپ نے تو ہمیں بھی خوف میں ڈال دیا ہے۔ آگ لگی ہو تو پانی جو بھی ہو اس سے آگ بجھائی جاتی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، بعد میں کپڑے دھو لیے جاتے ہیں، لیکن آگ بجھانے کے لیے پانی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ پاک ہو یا ناپاک ہو۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں اس سارے کرائسس کا ایک حل ہے، اور وہ ہے صاف شفاف الیکشن۔ صاف شفاف الیکشن کرا دیے جاتے تو یہ حالات نہ ہوتے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ قاضی فائز صاحب کی موجودگی میں عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے تھے، اور بہت سخت انہوں نے آگے چل کے انسانی حقوق کی پامالیوں کی بھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا میں کیجریوال کو جیل سے باہر جو ہے وہ لایا گیا الیکشن کی وجہ سے، اس کی سزا معطل کر کے، اور دوسری طرف مجھے 5 دن میں 3 سزائیں سنائی گئیں، اور مجموعی طور پر مجھے 31 سال کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی۔ جب تک ملک میں حقیقی جمہوریت نہیں آئے گی تو یہ ملک نہیں چلے گا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ اس ملک میں اگر استحکام لانا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن کروا دیے جائیں، عوام کی نمائندہ حکومت آنے دیں تو ملک میں استحکام آ جائے گا۔ عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ بدقسمتی سے آپ قید میں ہیں، آپ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، آپ کی فالوئنگ ہے، آپ کا اہم کردار ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان مسائل کو عدالتیں حل نہیں کر سکتی، سیاسی لیڈرز بیٹھ کر بات کریں اور درست سمت کی طرف سفر شروع کریں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں دل سے ایک بات کر رہا ہوں، پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ واحد اور آخری امید ہیں،
ملک میں اس وقت غیر اعلانی مارشل لا ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں کی جا رہی ہیں، بدترین ظلم ہو رہا ہے، تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ جب عمران خان صاحب نے یہ بات کی تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ خان صاحب جو آپ نے بات کی ہے عدالت میں، جو آپ نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ آپ کے کچھ کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں، تو وہ عدالت نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے، یعنی وہ قاضی فیصل صاحب کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ قاضی صاحب نے کنسیڈر کرنا ہے، آپ نے تو بتا دیا کہ آپ کے کیسز پینڈنگ ہیں۔ پھر اس موقع پہ مندوخیل صاحب نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم آخری امید ہیں، اگر خدا نخواستہ ہم بھی ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس بات پہ بڑے کہکے لگے عدالت میں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں عمر میں آپ سب سے بڑا ہوں، میری بات کو سمجھیں، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، اور نہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ظاہر پوٹینشیل ہے لیکن ہم اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے، مندوخیل صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حسن اظہر رضوی صاحب نے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ مستعفی ہونے کی بجائے، جب آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو آپ مستعفی ہونے کی بجائے اپنا جمہوری کردار ادا کرتے، پارلیمانی کردار ادا کرتے، آپ ان ترامیم کی مخالفت کرتے، ہو سکتا ہے کسی موقع پہ لوگ آپ پارلیمنٹ کے اندر سے آپ کو اکثریت حاصل ہو جاتی تو آپ پر جو پریشانیاں آئی ہیں شاید یہ بھی نہ آتی۔ عمران خان صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا سائفر کا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ سائفر آیا اور سازش کے تحت میری حکومت گرائی گئی، میں کیسے مان لیتا اس پارلیمنٹ کو، اس کو تو جو ہے وہ وہاں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھنا، اس کی حیثیت کو تسلیم کرنا تھا۔ اور عمران خان صاحب نے جیسے ڈونلڈ لو کا نام لیا کہ ڈونلڈ لو نے کہا کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ پاکستان کو معاف نہیں کریں گے، تو فوراً قاضی فیصل صاحب بولے کہ یہ بات پلیز نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ معاملہ اپیل میں ہمارے پاس ہے، اس سے آپ کو بھی نقصان ہوگا، دوسری پارٹی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور لہٰذا ہم اس لیے کہتے تھے کہ ہم ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بیرونی مداخلت سے میری حکومت کو گرایا گیا، ہم نے ڈی مارچ کیا، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی اس پر ہوا تھا۔ مندوخیل صاحب نے کہا کہ خان صاحب اس پہ بات نہ کریں، ہو سکتا ہے اپیل میں معاملہ ہمارے پاس آئے تو ابھی مناسب نہیں ہے۔ تو عمران خان نے بار کہا کہ میں اگر جاتا اسمبلی میں تو انہیں ان کی حیثیت کو تسلیم کرنے والی بات تھی۔ اور عمران خان نے کہا کہ 6.2% گروتھ پر جو ملکی معیشت چل رہی تھی اس کو انہوں نے ڈیفالٹ کر دیا ہے، اور پاکستان اس وقت بہت برے فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے، اور اگر منی لانڈرنگ کو نہ روکا گیا تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اور جس کا بھی اس ملک میں جینا اور مرنا ہے وہ بہت ہی زیادہ اس وقت پریشان ہیں۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ ایک طرف احتساب کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ نے ایمنسٹی دی تھی، اور پھر قاضی صاحب نے کہا کہ آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں، کرپشن کو اور منی لانڈرنگ کو، اور پھر انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ قانونی طور پہ بھی، قانونی طریقہ کار سے بھی پاکستان سے باہر پیسے بھجواتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ میں ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میری تنقید ان پہ نہیں ہے، میری ان پہ تنقید ہے جو حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب، اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم پارلیمنٹ کی بہت عزت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کل آپ اسمبلی میں ہوں، تو انہوں نے کہا کہ لوگ سپریم ہیں، کیونکہ لوگوں کے منتخب نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس لیے پارلیمنٹ کو سپریم کہا جاتا ہے۔ اس موقع پہ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ دیکھیں حل آپ سیاستدانوں نے نکالنا ہے۔ فاروق عنایت صاحب سامنے بیٹھے تھے، ان کو بلایا، اور فیصل جاوید خان صاحب کو بلایا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کھڑے ہیں، آپ سیاستدانوں نے مل کے حل نکالنا ہے جو بھی اس وقت کرائسس ہے اگر ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ دو چیزیں مجھے یہ لگا کہ قاضی صاحب نے یہ کہا کہ اگر دشمن ملک سے بات ہو سکتی ہے تو اپنے لوگوں سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو کچھ لوگوں نے یہ سنا کہ قاضی صاحب نے کہا کہ اپنے لوگوں سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے، بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو قاضی صاحب نے بار بار ڈائیلاگ پہ بات کی، بات چیت پہ بات کی کے حوالے سے بات کی، اور سیاسی طور پر اس سارے مسئلے کو حکومت سے بات کر کے حل کرنے کی بات کی۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے صدر کو بلایا، ہم نے صدر کو اور ECP کو اکٹھے بٹھایا تو 8 فروری کے الیکشن کی تاریخ آ گئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا پوزیشن میں تو میں کہتا کہ چلائیں حکومت، جب قومی خزانے میں پیسے نہیں ہیں تو میں نے آ کر کیا کرنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہم آپ سیاسی باتیں کر رہے ہیں، ہم سیاسی باتیں نہیں کرنا چاہتے، اور ہم آپ کو روک بھی نہیں رہے، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم آپ کو روکیں اور اس سے غلط باہر جو ہے وہ پیغام جائے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ نیب کا کردار جو ہے وہ پراسیکیوشن کا نہیں، انہوں نے کہا کہ پرسیکیوشن کا ہے۔ اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ خان صاحب حقیقت کا سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ڈائیلاگ کریں اور احساس کریں، اور سیاستدان سارے اس بات کا احساس کریں، ہماری طرف نہ دیکھیں۔ جب تک سیاستدان جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ حل نہیں نکلے گا۔
فاروق عنایت صاحب نے کہا کہ جو ہے نا وہ میں تو ہماری پارٹی حاضر ہے پیپلز پارٹی سب سے بات کرنے کے لیے، مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایک سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہے، ہم تو سب کی بات کر رہے ہیں کہ سب جو ہے وہ ایک ساتھ بیٹھیں اور بات کریں. منتخیل صاحب نے کہا کہ خدا نہ خواستہ ملک کو کچھ ہوا تو ذمہ دار سیاستدان ہوں گے، شکوہ ہمیں آپ سے ہوگا. اور میں آگے اینڈ میں آپ کو بتا دوں کہ اینڈ میں کیا ہوا. اینڈ میں یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کہا قاضی فیصل صاحب کو کہ انہوں نے کہا کہ جو مجھے سہولیات یہاں پہ میسر ہیں اس کا موازنہ میاں نواز شریف کو ملنے والی سہولیات سے کریں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا آپ میاں نواز شریف کو جیل میں دوبارہ تو بھیجا نہیں جا سکتا کہ آپ جیل میں جائیں تاکہ آپ کی سہولیات کا جو ہے وہ موازنہ کیا جا سکے. عمران خان صاحب نے کہا کہ اڈیالہ جیل کو ایک کرنل صاحب جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں، سب چیزیں ان کی مرضی سے چلتی ہیں. تو منتخیل صاحب نے کہا کہ کرنل کو کرنل ہی رہنے دیں، صاحب جو ہے وہ نہ بنائیں. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کسی کو بھیجیں تاکہ وہ یہاں پہ وزٹ کرے. تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم کوئی ایک اپنا ایسا نمائندہ مختص کر کے جوڈیشل آفیسر بھیجیں گے جو جا کے جیل میں آپ کو ملنے والی سہولیات کا جائزہ لے گا. اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کمرہ عدالت میں جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ صبح سے لے کے اور فیصلے محفوظ ہونے تک موجود رہیں. اور شبلی فراز صاحب اور میاں فیاض حسین چھجڑا جو ہے وہ کوٹدو سے MNA ہیں، شبیر علی قریشی صاحب کے ساتھ والے حلقے سے. تو چھجڑا صاحب جو ہیں وہ بھی صبح آئے تھے، لیکن سیشن تھا شاید سب ادھر چلے گئے تھے. لیکن جب عمران خان صاحب نے گفتگو کی اس وقت کمرہ عدالت میں علیمہ خان صاحبہ موجود تھیں، فیصل جاوید خان صاحب موجود تھے، نیاز اللہ نیازی صاحب موجود تھے، بینا فراز یہ فواد چودھری صاحب کے جو بھائی ہیں، فراز چودھری صاحب ان کی اہلیہ ہیں، اور یہ بھی تقریباً پورا دن ہی وہاں پہ کمرہ عدالت میں بڑا اس کیس کو آبزرو کر رہی تھیں، دیکھ رہی تھیں، اٹینڈ کر رہی تھیں. اور عبدالصمد یعقوب صاحب یہ انڈین چینلز پہ بہت سے جاتے ہیں، PTI سے ان کا تعلق ہے. نادیہ خٹک اور خولا چودھری جو ہیں یہ وہاں پر کمرہ عدالت میں PTI کی طرف سے یہ لوگ موجود تھے. اور یہ ہے آج کی کمرہ عدالت کی سماعت کا احوال. فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ خان صاحب نے کھل کے بات کی ہے. خان صاحب نے 8 فروری کے الیکشن کے مینڈیٹ چوری کی بھی بات کی ہے، انسانی حقوق کی پامالیوں کی بھی بات کی ہے. اور دیکھیں یہاں پہ PTI کو ایک چیز کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے گزشتہ سماعت پر جو کہ مطلب جب خان صاحب نے پہلی بار بات کی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا عمران خان صاحب کو. انہوں نے کہا تھا خان صاحب آپ کے وکلا کو پتہ ہے کہ ارجنٹ کیس لگوانے کا کیا طریقہ کار ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک درخواست دائر کرنی پڑتی ہے. میری جو اطلاع ہے ابھی تک PTI نے کوئی ایک بھی درخواست قاضی فیصل صاحب کی آبزرویشن کے بعد سپریم کورٹ میں دائر نہیں کی. اب آپ دیکھیں کہ جو 16-17 کیسز PTI کے پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اگر عمران خان صاحب کی جماعت اتنی ایکٹیو ہوتی کہ وہ اس چیز کا احساس کرتے کہ ہم کوئی قانونی طور پہ جو کام ہمارے پاس آپشن ہیں ان کو استعمال کریں اور قاضی صاحب کے اوپر دباؤ بڑھائیں، تو 15-16-17 کیسز تمام کیسز میں ان کو ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں دائر کرنی چاہیے تھیں. پھر قاضی صاحب کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا، بڑا مشکل ہو جاتا. لیکن وہی مسئلہ ہے تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا، تحریک انصاف کے باہر لوگوں کا، کہ ان کی ترجیحات سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہیں. تو یہ جناب ہے صورتحال. اور اینڈ میں بھی قاضی فیصل صاحب نے عمران خان صاحب نے قاضی فیصل صاحب کا شکریہ ادا کیا، اور قاضی صاحب کا اینڈ میں موڈ بہت اچھا تھا اور بہت اچھے موڈ کے ساتھ اس سماعت کا اختتام ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ شاید کچھ چیزیں 5, 6, 7, 8 کوئی لائنیں رہ گئی ہوں. کوشش میں نے کیا کہ آپ کو ساری چیزیں بتا دوں. کچھ اس سے جڑے ہوئے اور پہلو ہیں، ان پہ کل صبح بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.